میں تو رحمت الہی سے دور ہو گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کی فضیلت بھی سرکار نے ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تعدل صیامها صیام سنۃ وقیام لیلها قیام لیلۃ القدر، کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، ہر رات کا قیام۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں سال کی جو ان میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذکر و تسبیح کرے گا، استغفار کرے گا، ذکر کرے گا، اور رات کو زندہ کرے گا۔ یعنی زندہ کا مطلب یہ ہے کہ رات تو پہلے ہی زندہ ہے، خود بیدار ہو کر رہے، یہ ہے رات کا زندہ کرنا۔ تو ان 5 راتوں کی برکت یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ان 5 راتوں میں بیدار ہو کر ذکر الہی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دے گا، اور اس کا دل پھر کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ مخلوق کے دل مردہ ہو جائیں، قبر کی مٹی میں بھی جا کر اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ حیات بخش دے تو اس کے دل کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور وہ فرمایا کہ 5 راتیں من احیا لیلۃ العیدین، لیلۃ العیدین و لیلۃ نصف من شعبان و لیلۃ العرفہ، کہ جس نے عید کی دونوں راتیں، عید الفطر اور عید قربان، ان دونوں راتوں کو بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں اس رات میں ذکر کیا، اور 9 ذی الحج عرفہ کی رات، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جمعے کی شب، ان کو بیدار ہو کر جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن میدان حشر میں گرمی کی شدت سے لوگوں کے دل پسیج رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، تو اتنی حرارت کی شدت بھی اس کے دل کو مردہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس قدر باران رحمت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس کی فضیلت کا سبب نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہ یہ پورا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے بھرا ہوا ہے، اور حج کے اندر اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا مجموعہ ہے، اور اس نسبت خلیل اللہ سے یہ تمام مہینہ فضیلت والا ہو گیا، حرمت والا مہینہ بن گیا، اور بالخصوص حج اور قربانی کا تعلق ان 10 دنوں میں تھا، تو وہ ادائے سیدنا خلیل اللہ کی وجہ سے یہ 10 دن پورے سال سے عظمت والے ہو گئے اور فضیلت والے۔ قرآن کریم کا ایک مستقل موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، فرمایا جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی مشکل ہے،
کہ جس طرح حق ہے اس طرح جہاد کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس حق کی ادائیگی کس سے ممکن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس ارشاد گرامی میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی پوری طاقت کو رضائے الہی کے حصول کے لیے وقف کرو۔ جیسے فرمایا واتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اور صوفیاء کے متعلق ان کی عظمت میں یہی کہا گیا ہے کہ قوم ہمومہم باللہ قد ہلکت، کہ یہ ایک ایسی قوم اور گروہ ہے جنہوں نے اپنی ساری ہمتیں رب کے لیے وقف کر دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے مجاہدات کے کچھ احوال ہمیں ذکر کریں کہ ہم بھی ان پہ نمونہ بنا سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ابتدائی احوال کا ہی کچھ ذکر کر دیں، جہاں سے سٹارٹ لیا آپ نے۔ تو فرمایا میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جہان تو سفر کرنے کا ہے، مسافرت کا ہے، تو یہاں نعمتوں کی طلب بڑی بے وقوفی ہے، تو ہے میری سواری، تجھ پر میں نے سوار ہو کر یہ منزل طے کرنی ہے، تیاری کر تاکہ اس سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ منزل، یہ سفر طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے اسے کہا چلو یہ مشکل ہے تو آسان کام کر لیتے ہیں۔ تو میں نے پورے 1 سال اسے روٹی نہیں دی۔ میں نے کہا وہ مشکل ہے تو یہ آسان کر لیتے ہیں۔ 1 سال صرف پانی کے گھونٹ پر میں نے گزارا کیا، اور اسے میں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ سال کے بعد میں نے اسے پھر مخاطب کیا کہ بتا وہ سفر آسان ہے یہی آسان ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا چلو اور آسان کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دوسرے سال نہ میں نے اسے پانی دیا نہ میں نے اسے کھانا دیا۔ پہلے تو صرف روٹی کا معاملہ تھا، اب میں نے اسے پیاس میں بھی ڈالا۔ یہ بات امام غزالی نے لکھی ہے احیاء العلوم، لکھنے والا کوئی کمزور بندہ نہیں ہے۔ تو سال پھر میں نے اسے پانی بھی نہیں دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے تو معاملہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہی سفر اختیار کر لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے اسے سال جب نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، تو تیسرے سال میں نے اس سے پوچھا کہ بتا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی وہی سفر طے کریں گے اور آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح طے کریں گے۔ فرمایا یہ میری ابتدا تھی۔ تو اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ قوم ہمومہم باللہ قد ہلکت، کہ یہ وہ قوم ہیں کہ جن کی ساری ہمتیں رب کے لیے۔ فما لہم من ہمم تسمو الی احدی، ان کی ہمت میں سے کوئی ایک ہمت بھی ایسی نہیں بچی ہوئی کہ جس کا رخ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نام لے کر کریں کہ اس کی ہمت ادھر بھی ہے۔ ایک ہمت بھی نہیں ادھر، بلکہ تمام کی تمام ہمتیں باللہ قد ہلکت، وہ اللہ کے لیے وقف کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ فمطلب القوم مولاہم وسیدہم، کہ اس قوم کا مقصود کیا ہے؟
ان کا مقصود صرف اپنا مولا ہے اور اپنا سردار ہے. فیا حسن مطلبہم بالواحد الصمد، اے وہ قوم تمہیں مبارک ہو کہ جن کا مطلوب و سید وہ اللہ واحد الصمد ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ ہستی ہے. عبداللہ ابن مبارک سیدنا امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، ہم اثر ہیں. اور میں نے اپنے حضرت کی زبان سے سنا کہ جو عبداللہ ابن مبارک کا نام بھی لیتا ہے تو اس پوری مجلس پر رب کی رحمت بارش کی طرح برستی. اتنی بڑی ہستی ہے عبداللہ ابن مبارک. آپ 1 سال جہاد کرتے تھے اور 1 سال تجارت کرتے تھے. جہاد تلوار کے ساتھ کرتے تھے. اور اتنے بڑے عالم تھے کہ مجتہد فی المذہب ہیں عبداللہ ابن مبارک، خود مجتہد ہیں، اصحاب ظواہر میں سے امام اعظم کے ہم پلہ ہیں. علم فقہ کے اندر، علم حدیث میں سیدنا امام اعظم کے ہم پلہ اور صاحب الرائے ہیں اور صاحب اجتہاد ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جہاد کرتے تھے کہ کوئی ان کو اور شغل نہیں تھا تو جہاد میں نکل گئے. جس طرح کسی کا اور کوئی شغل نہ ہو تو وہ چلے کے لیے نکل گیا، علم ہو یا نہ ہو. یہ ایسے جاہل قسم کے وہ نہیں تھے جہاد کرنے میں. ایک مجتہد عالم تھے. 1 سال تلوار سے جہاد کرتے تھے، 1 سال تجارت کر کے اپنے بچوں کا نان نفقہ مہیا کرتے تھے. اور جب نان نفقہ ہو جاتا تھا ان کا خرچہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا. ایک دفعہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہے تھے تو جنگل بڑا وسیع تھا، تو لمبے صحرا میں جا رہے تھے. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گھوڑا گرا اور گر کر وہیں مر گیا. گرتے ہی مر گیا. آپ اتر کر کھڑے ہو گئے کہ صحرا تو بڑا لمبا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو طے کروں، اور ہے بھی سفر جہاد، جہاد کے لیے جانا ہے. تو اسی حالت میں کھڑے تھے کہ ایک شخصیت آ گئی. تو انہوں نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. پورا ہاتھ جب پھیر چکے تو گھوڑا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا اے ابن مبارک، تو چونکہ مجاہد ہے اور مجاہد کے گھوڑے کی گرد کی بھی رب نے قسم اٹھائی، تو تو گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں اس کی لگام پکڑ کر تجھے لے جاتا ہوں جہاں جانا. تو آپ اس پہ سوار ہو گئے. انہوں نے اس کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. اب دل میں سوچا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ جس نے اتنی اس کی مقام ہے کہ اس نے میرے گھوڑے کو بھی ہاتھ پھیرا، گھوڑا زندہ ہو گیا. انکار بھی میں نے نہیں کیا چونکہ جہاد کا واسطہ انہوں نے دیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے قدم اٹھاتے ہی وہ زمین سرزبز ہو کر اس میں سے کھیتی اگ جاتی ہے. تو فوراً میں سمجھ گیا کہ یہ تو خضر علیہ السلام ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمی الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. فرمایا خضر عربی میں سبزی کو کہتے ہیں، اسی سے خضراوات ہیں عربی میں سبزیاں، اسی سے گنبد خضرا ہے، اس کا رنگ سبز ہے، سبز رنگ والا. اگرچہ ترکیب عربی میں یہ غلط ہے جملہ، اس کو گنبد اخضر ہونا چاہیے تھا، گنبد خضرا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ترکیب عربی میں غلط بنتا ہے. خضرا کا صیغہ مؤنث کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے نہیں آتا.
لیکن چونکہ یہ اب اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ گنبد خضرا، کہ اب ہماری جرت نہیں ہوتی کہ اس کا نام بدلیں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، ممکن ہے کوئی ان پڑھ پیر ہم پہ فتویٰ بھی لگا دے، تو اس لیے ہم تو پیر ہیں نہیں اور پیروں سے بڑے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ جو ان پڑھ پیر ہیں ان کو موج ہے، جدھر چلے جائیں ان کے لیے کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ تو اصل یہ گنبد اخضر ہونا چاہیے تھا، لیکن گنبد خضرا مشہور ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دے۔ تو خضر، اخضر، خضرا، خضروات، اس کا معنی سبزی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ وہ جلس علی فروۃ بیضاء، وہ بیٹھے تھے ایک ایسی زمین پر کہ جو بالکل چٹیل تھی، کلر والی زمین جس میں کچھ نہیں اگتا، جس میں نباتات اگانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، ایسی چٹیل زمین، مردہ زمین پر حضرت خضر بیٹھے، اور جیسے ان کا وجود اس زمین سے مس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور اٹھ کر جیسے وہ چلے فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرًا۔ تو صرف یہ نہیں کہ زمین زندہ ہوئی اور اس سے سبزی اگی، بلکہ آنکھ جھپکنے میں وہ سبزہ شباب پہ پہنچ گیا، اور جس طرح کوئی چیز جھومتی ہے وجد میں آتی ہے، وہ اس طرح وجد میں آنے لگ گیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، اسی نسبت سے خضر کا نام خضر پڑ گیا کہ جہاں خضر کے قدم لگتے ہیں وہاں مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے۔ خضر کے قدم لگنے سے جو زمین زندہ ہوتی ہے، دوسرے ٹکڑوں سے اس کی شان امتیازی ہو جاتی ہے کہ باقی ٹکڑے تو 2 مہینے کے بعد سبزے کو شباب پہ لے جاتے ہیں، لیکن خضر کا جہاں قدم لگتا ہے وہاں 2 مہینے کی بات ہی نہیں ہے، وہاں سنت اللہ کا ظہور نہیں بلکہ قدرت اللہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سنت اللہ تو 2 مہینے میں ہے، اور قدرت اللہ یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو پھر نجدیہ کا یہ کہنا کہ اس غار ہیرا میں کیا رکھا ہے، ان پیالوں میں کیا رکھا ہے، روضہ اطہر میں کیا رکھا ہے، تو یہ وہی جاہل کہہ سکتا ہے جسے نہ تو قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی خبر ہے۔ اگر خضر علیہ السلام کا قدم جس مٹی پہ پڑ جائے، وہ مٹی موت سے حیات میں بدل سکتی ہے، تو سید عالم کی امت کے ولی کا تو مقام پہلی امتوں کے اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی کے قلم لگیں تو مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، تو حضور کی امت کے ولی کے قدم جس گلی میں لگ جائیں، جس گھر میں لگ جائیں، جس مقام میں لگ جائیں، وہاں قیامت تک نزول رحمت الہی برستی رہے۔ تو تم اس غار ہیرا کی شان کو نہیں سمجھتے ہو کہ جس نے سید عالم کے قدموں کو چوما ہے، اور جس نے لیل و نہار حضور رہے، اور 40 سال کی عمر تک، 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک اس غار ہیرا نے حضور کے قدموں کو چوما، تو عرش عظیم قربان ہو رہا ہے اس غار پر۔ انبیاء ترس رہے ہیں کہ اس غار کی اس حصے کو چومیں جس نے سید عالم کے طلبوں کو بوسہ دیا، اور اولیاء تڑپ رہے ہیں۔ ہر روز 1:30 بجے ساری کائنات کے فیصلوں کی محفل ہی وہیں ہوتی ہے، اسی غار ہیرا میں، اور کہیں نہیں ہوتی، جس کے سردار سید عالم ہیں۔ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من۔
یہ شرف کسی اور خطے کو نہیں، یہ غار ہیرا کو، یہاں ہر رات ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کعبہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ فیہ آیات بینات، کہ اس پورے کعبہ میں رب کی نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں تو ہیں، لیکن آخر کوئی بات تھی کہ ان نشانیوں میں سے جو صرف نشانی ذکر کی تو فرمایا مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کعبہ کی باقی نشانیاں اپنی جگہ، رب کہتا ہے میرے سامنے وہ نشانی ہے جہاں نبی کے قدم لگے۔ کوئی بات تو تھی کہ مقام ابراہیم کا تخصیص سے ذکر کیا، اور کیا وجہ تھی کہ مقام ابراہیم کا تخصیص سے ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی وہی پتھر ہے جس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو چوما، اور صفا و مروہ بھی وہی پتھر ہے جس نے سیدہ ہاجرہ کے قدموں کو چوما۔ اور رب کہے کہ حج نہیں ہوگا جب تک اس پتھر کے سامنے نفل نہ پڑھو، اور اس پتھر پر مائی ہاجرہ کی طرح دوڑو نہیں۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے اور یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ ایک نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے اور دوسرے نے مائی ہاجرہ کے قدم چومے، اور قیامت تک ان پتھروں کی یہ شان ہو گئی کہ جو ان پتھروں کے اوپر اسی طرح نہیں دوڑے گا اس کا حاجی قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر پتھر ان کے قدموں کو چوم لیں تو وہ رب کی نشانی بن جاتے ہیں، اور جس قبر میں ان کا وجود موجود ہو وہ رب کی نشانی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پہچان لیا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق مختلف علماء کی آراء ہیں، بعض نے نبی کہا، بعض نے ولی کہا، لیکن زیادہ کبھی روایت یہ نظر آتی ہے کہ آپ ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے یہ قوت بخشی ہے، وہ حضور کی امت کی اولیاء سے ملاقات بھی کرتے ہیں، نظام ولایت کو بھی چلاتے ہیں۔ میں اس لیے اس چیز کو ترجیح دے رہا ہوں آپ کے ولی ہونے کی کہ یہ بغداد سے جو عربی کی کتب چھپی ہیں ان میں موجود ہے کہ حضرت پیران پیر واعظ فرما رہے ہوتے تھے تو حضرت خضر فضا سے گزرتے تھے، تو آپ اکثر کہتے تھے کہ اے اسرائیلی رک جا اور تھوڑی دیر کے لیے محمدی کی بھی گفتگو سن لے۔ یہ اکثر ہی آپ فرماتے تھے، اور اگر حضرت خضر نبی ہوتے تو کبھی سیدنا پیران پیر ان کو اس لقب سے نہ پکارتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صاحب ولایت تھے، کیونکہ اللہ کا ولی نبی کو اس طرح نہیں چیلنج کرتا، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہ ہم اثر حضرت فضیل ابن عیاض تھے۔ فضیل ابن عیاض مکہ شریف میں پوری زندگی مقیم رہے، ان کا مزار مقدس بھی مکہ شریف میں ہے۔ آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ قیامت تک سلسلہ چشتیہ کو فضیل ابن عیاض پر ناز ہے۔ اور یہ سارا فیض جو ہم سلسلہ چشت میں چل رہا ہے یہ ابراہیم ابن ادم بلخی اور ابراہیم ابن ادم بلخی مرید ہیں فضیل ابن عیاض کے۔ تو فضیل ابن عیاض کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا، جس خط کو پڑھ کر فضیل اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکچی بچ گئی۔
اور وہ خط یہ تھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، کہ اے مکہ و مدینہ کے دونوں حرم کو اپنی عبادت سے بھرنے والے صوفی، کہ تو نے حرمین کو اپنی عبادت سے ایسے بھر گیا ہے کہ میں تجھے لقب ہی عابد الحرمین دے رہا ہوں۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے دونوں حرم کو اپنی عبادت سے بھرنے والے، کاش تو ہماری حالت کو بھی دیکھتا۔ اگر تو ہماری حالت کو دیکھتا تو لعلمت انک فی العبادت تلعب، تجھے یقین ہو جاتا کہ تو اپنی عبادت میں کھیل رہا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ان کان خدوں کا بالدموع مخدب، مجھے پتا ہے کہ دن رات تیری رخساریں خوف و محبت الہی میں آنسوؤں سے خضاب لے رہی ہیں، کہ تیری رخساروں پہ آنسو بہ رہے ہیں اور دن رات بہ رہے ہیں۔ تو اگر تیرے آنسوؤں نے تیری رخساروں کو خضاب دیا ہے تو فنحورنا بدمائنا تتخدب، اور ہماری رخساریں رب کے رستے میں تلواروں کا وال جھیر کر خون سے خضاب آلود ہو رہے ہیں۔ ہم تو خون میں لت پت، تو اگر آنکھوں کے آنسو بہا کر اپنی رخساروں کو آنسوؤں سے خضاب آلودہ کر رہا ہے تو ہماری حالت کو دیکھ کہ ہماری رخساریں اللہ کے رستے میں تلوار و تیر کے زخموں سے خون بہا کر یہ تر ہو رہی ہیں خون سے۔ تو بتا کہ وہ آنسوؤں سے خضاب آسان ہے یا خون وجود کے ساتھ اپنی رخساروں کا خضاب آسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حق کہا جو کچھ ابن مبارک نے کہا، اور وہ واقعی عابد ہے، ہم عبادت میں کھیل رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ قوم ہمومہم باللہ کذالک، کہ یہ وہ قوم اور گروہ ہے جن کی ساری ہمتیں اللہ کے لیے، اور ان کی ہمت میں سے کوئی ایسی ہمت نہیں جس کی سمت یا رخ کسی اور کی طرف۔ تو ایسے لوگوں کو ہم قرض کریں کہ جن کے دل قبلہ بن چکے ہیں، جن کے دل کعبہ بن چکے ہیں، جن کے دل نفوس قدسیہ بن چکے ہیں، جن کے دل تجلیات الہی کے نزول کا محمد بن چکے ہیں۔ اور ایک اور شعر بھی ابن مبارک پڑھا کرتے تھے عربی کا، کہ ارا اناسم بادنی الدین قد قنعوا ولا اراہم رضوا فی العیش بالدوانی، کہ مجھے بڑی حیرت ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا کے کھوٹے سکوں کے معاملے میں تو تھوڑی چیز پر اکتفا نہیں کرتے، کہ جو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی جا کر نظر کہاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں میں تمہارے پاؤں پہنچ گئے اور لالچ نہ گیا، اسی سے ہم گزر گئے۔ فرمایا مجھے لوگوں کی عقل پہ حیرت آتی ہے کہ دنیا کے کھوٹے سکوں کے معاملے میں تھوڑی چیز پر اکتفا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں تھوڑی سی عبادت کے اوپر اکتفا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ جی چلو ہم اس سے تو بہتر ہیں نا جو جمعہ ہی نہیں پڑھتا، ہم جمعہ تو کم از کم پڑھتے ہیں، چلو 5 نمازیں نہ پڑھیں، اور جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ کہے گا جی اس سے تو بہتر ہے نا جو عید بھی نہیں پڑھتا، ہم تو عید بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ بھی ہیں کہ جو 5 نمازوں کے ساتھ چھٹی تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ عبادت کے معاملے میں جو تھوڑی چیز ہے اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، مال کے معاملے میں بھی دیکھ لے کہ تو اس سے وہ بھی ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی، تو ادھر کیوں نہیں رخ کرتا؟ ادھر تو کثرت کا رخ ہے اور عبادت میں قلت تیرے سامنے نمونہ ہے۔ تو فرمایا ارا اناسم بادنی الدین قد قنعوا، حیرت ہے مجھے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں کم ترین چیز پر قناعت کر لیتے ہیں،
ولا اراہم ردوا فی العیش بالدوانی، لیکن دنیا کے معاملے میں سکے جو ہیں ان کے کم تر پر نہیں بلکہ برتر کی طرف نگاہ ہے۔ فاستغن باللہ عن دین الملوک کما، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اوٹ لے کر، سہارا لے کر تو اسی طرح اس دنیا سے غنی ہو جا، کما استغنى الملوک بدنیاہم عن الدین، جس طرح دنیا دار دنیا کا سہارا لے کر دین سے منہ موڑ گئے ہیں، تو اپنے اللہ کا سہارا لے کر اس دنیا سے منہ موڑ لے۔ اگر تجھ میں غیرت ایمانی ہے تو ان سکوں پہ اکتفا نہ کر بلکہ تیری قناعت اس ذات باری تعالیٰ کے اوپر ہو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے حق میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، تھوڑی مخلوق پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تقریباً 6 ارب سے بھی زیادہ دنیا کی آبادی ہو گئی ہے، ٹوٹل دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ ہے، اور ان 6 ارب میں سے 2 ارب سے اوپر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انسان اگرچہ اپنی صورت کے لحاظ سے اشرف مخلوق ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جس کے سینے میں یہ کلمہ ایمان نہیں ہے وہ پوری مخلوق میں سب سے بدتر ہے، بدترین خلائق ہے، اور جس کے سینے میں یہ کلمہ ہے اولئک ہم خیر البریہ، وہ پوری مخلوق میں سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جس کلمے کی وجہ سے وہ پوری خلق سے سب سے برتر ہو رہا ہے، تو اس پر کتنا شکریہ اس پر واجب ہے کہ اللہ نے اس کو ان جانوروں سے بھی برتر بنانے کی بجائے فرشتوں سے بھی اس کو اعلیٰ کر دیا۔ وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے ایمان کے لیے، کیونکہ ایمان ہوگا تو پھر شریعت کی طرف آئے گا، اگر ایمان نہیں تو اس کو تو نمازوں کا حکم ہی نہیں دیا جائے، اس لیے کہ وہ ہے ہی ناپاک، ایمان کے بغیر وہ سر سے پاؤں تک ناپاک ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ شریعت محمدی کی طرف آ سکے۔ شریعت کی طرف وہی آ سکتا ہے کہ جو پاک ہو، اور کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی، اگر کوئی چیز پاک کر سکتی ہے تو وہ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم، فرمایا تمہیں دین ہم نے آسان دیا، دین میں تنگی نہیں رکھی، اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سراپا جہاد ہے، تو اگر ملت ابراہیم ہو تو تم بھی غافل نہ بننا، سست نہ بننا، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ ہو، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر لمحہ سراپا جہاد ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب وہی ہے، اسے قرب ابراہیمی حاصل ہے جو سنت ابراہیمی پر مجاہدانہ زندگی بسر کرے، کہ پوری زندگی کس قدر جہاد ہے کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے بتوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، جعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا کلہاڑا، اور قوم باہر گئی ہوئی تھی واپس آئی، ان کا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کا رگڑا کس نے نکالا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ابھی ابھر رہا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لے آؤ سارے لوگ جماؤ اور اس کے سامنے دیکھو اور اس کو سزا دو۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے اس خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ہم نے مانے بل فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے تو نہیں کیا، وہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اس نے کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ جو شتونگڑے ہیں ان کی کیوں عبادت کرتے؟ اور اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اصل میں اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جو صحیح معنوں میں سب سے بڑا الہ ہے یہ اسی نے ان کے ٹکڑے کیے،
اسے توریہ کہتے ہیں، ذو معنی کلمہ. ان کی عقل کے مطابق بھی کہہ دیا اور شریعت کی کسوٹی کے مطابق بھی کہہ دیا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ اس کا کلام اتنا بلیغ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ تو آپ نے کہا فَسَأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یقین نہیں آتا تو انہی خداؤں سے پوچھ لو کہ ان کے رگڑا کس نے نکالا. تو ان کی گردنیں تھوڑی دیر کے لیے جھکی، آیا نور تھوڑا سا، گردنیں جھکی تو پھر سر اٹھا کر کہنے لگے تو جانتا نہیں ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اف لکم لم تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے اوپر جو خود کو نہیں بچا سکتے اور بتا نہیں سکتے، وہ تمہیں کیا دیں گے. ان کی عبادت کر رہے ہو. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اس کا علاج کچھ اور کرو، اس کو آگ کی سزا دو جو آج تک کسی کو سزا نہیں دی گئی. اتنی آگ جلائی گئی کہ روایات میں آتا ہے کہ اس آگ سے اوپر آسمان تک فضا میں کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا. اتنی تپش تھی اس آگ کی. اور کہا کہ ابراہیم کو اس کے اندر پھینکو، تو آپ نے فرمایا کہ تم مت پھینکو، میں خود اس کے اندر جاؤں. اس وقت عرش الہی حرکت میں آ گیا اور عالم ملکوت ہل گیا، فرشتے ہل گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا فرشتہ تھا اسے بھیجا، وہ حاضر ہوا. اس نے کہا میں حاضر خدمت ہوں اور پانی میرے قبضے میں، آپ حکم دیں میں اسی وقت اس کو بجھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. فرمایا اما الیک فلا حاجت لنا، فرمایا اے جبریل جہاں تک تیرا معاملہ ہے مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ مقام امتحان ہے، اور مقام امتحان میں تو پھر امتحان پہ پورا اترنا پڑتا. میں نے کہیں نہیں پڑھا نا حدیث کے اندر کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا کی کہ یا اللہ مجھ پہ آگ ٹھنڈی کر دے. سارا قرآن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بھرا پڑا، لیکن سب سے مشکل مقام ہے اور وقت ہے. یہاں کوئی دعا نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو کہ اللہ اس کی حرارت کو مجھ سے دور کر دے. یہ مقام امتحان تھا، یہ تسلیم و رضا کا مقام تھا، اور یہ خلیل اللہ کی خلت کا امتحان تھا. تو جبریل کو کہا اما الیک فلا حاجت لی، تیری کوئی مجھے حاجت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر رب کی طرف کوئی پیغام ہو تو وہی بتا دیں، میں جا رہا ہوں اور آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. فرما حسبی ان سوالی علمہ بحالی، فرما وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میں نے زبان سے بتا کر اسے بتانا ہے؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا علم میرے سوال سے کافی ہے میرے لیے. کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ تو پھر جب امتحان میں یہ شان ہو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو اس وقت پھر رحمت الہی کیوں نہ جھوم کر برسے. تو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا زیادہ یخ ہو جا، سلامن سلامتی والی ٹھنڈی ہے. ورنہ بردن رب نے کہا تھا وہ تو نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلی جاتی، جہاں آپ کی برف جو ہے بنتی ہے اس سے بھی نیچے اس کا درجہ حرارت چلا جاتا، اتنا مائنس ہوتا اگر رب سلامن نہ کہتا. کہا کونی بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی کہ ٹھنڈک زیادہ میرے خلیل کو تکلیف نہ پہنچے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑی، ابراہیم پڑے رہے سلامتی کے ساتھ. تو اس کے بعد اسی نمروز نے
معافی بھی مانگی اور انعام کے طور پر سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم کو عطا کی۔ اس امتحان سے نکل کر آپ شام کی طرف چلے تو اس وقت دعا کی، پہلے دعا نہیں کی، اس وقت دعا کی کہ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ میری عمر تو 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے، تو مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے فوراً ہی ہم نے ایک حوصلے اور حلم اور صبر والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ بیٹا حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوا، حضرت اسحاق حضرت سارہ کے حکم سے ہوا، وہ بھی عمر ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی، انتہائی بڑھاپے کی تھی جب حضرت اسحاق ہوئے، اور یہ اس سے بھی زیادہ بڑھاپے کی تھی جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہوئی، پچھلی عمر میں بیٹا ہو اور وہ بھی نبی ہو اور چمکتا ہوا چہرہ ہو جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، کیونکہ ہزاروں انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے، حضرت یعقوب اور اسحاق اور موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری نسل ابراہیم سے چلی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے بعد میں نے نبوت اور وحی صرف ابراہیم کی نسل میں رکھ دی۔ اب کوئی اور خاندان نہ نبی بن سکتا ہے نہ اس پر وحی آ سکتی ہے، اب نبی بھی نسل ابراہیم میں سے ہوگا، اور کتاب بھی جو رسول بشرع آئے گا وہ نسل ابراہیم میں سے ہوگا۔ یہ خصوصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت قیامت تک اور وحی قیامت تک نسل ابراہیم میں۔ اب گرداسپور کا مرزا کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ابلیس لعین کا بھیجا ہوا تو ہو سکتا ہے، وہ رب کا نبی نہیں، کیونکہ رب کا نبی وہی ہے جو نسل ابراہیم میں سے۔ یہ قرآن نے فیصلہ جعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب۔ کوئی مرزا، کوئی جٹ، کوئی اور کمینہ مت دعویٰ کرے نبوت کا، نبوت ہے تو آل ابراہیم میں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق و یعقوب سے ہزاروں انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل نبی ہوئے، اور حضور کی ذات تک اسماعیل اسلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، نسل ابراہیم سے صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تو یہاں ایک مولوی ادریس کاندلی نے غلطی کھائی سیرت کی کتاب میں، اس نے کہا کہ نبی ہر زمانے میں نسب میں دوسروں سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہاں غلطی کھا گیا، اسماعیل کی نسل سے حضور تک کوئی نبی نہیں، مگر نسب کے لحاظ سے اسحاق کی اولاد میں جتنے نبی آئے ان سب سے نسب میں اسماعیل کی نسل آ گئی، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم من ولد آدم، کہ آدم کی اولاد میں سے اللہ نے ابراہیم کو منتخب کر لیا، اور وصطفیٰ اسماعیل من ولد ابراہیم، اور پوری نسل ابراہیم میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو منتخب کر لیا، اور اسماعیل کی نسل میں سے وصطفیٰ کنانہ کو، اور کنانہ کے بعد قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کر لیا۔ فانا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین نسل آدم میں، آدم سے لے کر قیامت تک سب سے نسب میں بھی اعلیٰ ہوں، حسب میں بھی اعلیٰ۔ اس لیے وہ عالم تو بڑا ہے دیوبند کا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہ رہی۔ یہ نسل اسماعیل کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے چن لیا ابراہیم کی نسل میں سے، اس لیے شان اسماعیل بہت بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ اسماعیل کے ہی پیشانی سے براہ راست سید عالم تشریف لے آئے۔
جب ولادت ہوئی پھر امتحان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اس بیٹے کو جا کر وہاں، اس وقت کعبہ شریف کا ابھرا ہوا ایک ٹیلا تھا، کیونکہ طوفان نوح سے کعبہ شریف بھی مٹ گیا تھا. رب نے کعبے کی چھت بھی اٹھا لی تھی اور ایک ابھرا ہوا ٹیلا تھا، بس کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کعبہ ہے. فرمایا لے جاؤ اپنے بیٹے کو وہاں جا کر ٹھہراؤ. تو حکم الہی ہے، مولود ہے. اس کی والدہ کو بھی لیا، حضرت حاجرہ کو، اتنا پیارا بیٹا، اس کو بھی اٹھایا اور آ کر جہاں کعبہ شریف ہے، یہاں گھاس بھی نہیں تھا، اس جگہ پہ بٹھا دیا حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو. جب واپس پلٹے تو آنسو آ گئے. تو بھائی حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں میں چھوڑ رہے ہو؟ کہا حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تجھے یہاں چھوڑ رہا ہوں. تو قربان جائیں اس مائی پر. اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو سلمنا علی امر اللہ، اپنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا. اب ایک شفقت فطری ہے اور یہ علی وجہ الاتم انبیاء میں ہے. ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی ہے. تو ضبط کیا وہاں اور پلٹتے آئے. جب اتنی اوٹ میں آ گئے کہ نہ حضرت حاجرہ نظر آ رہی تھی نہ اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت ہاتھ اٹھا اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرا حکم تھا اور ایک ایسی وادی میں نے اپنی اولاد کو آ کر ڈال دی جس میں کوئی گھاس بھی نہیں اگتا، جلے ہوئے سیاہ پہاڑ ہیں، وہاں گھاس کا بھی نشان نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے. لیکن تیرا حکم تھا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں یہ نہیں مانگتا کہ یہ دے مجھے، یہ دے. صرف اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں سکونت دی ہے جہاں تیرا گھر ہے. اس کے قریب دی ہے لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. میں نے صرف اس لیے ان کو یہاں آباد کیا ہے، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ قیامت تک تیرے کعبے میں تجھے سجدے ہوتے رہیں. تو یہ قیامت تک حضرت ابراہیم کا احسان ہے کہ جتنے سجدے ہو رہے ہیں، کعبہ آباد ہو رہا ہے، یہ کرم ابراہیم اور آل ابراہیم کا. اب مجھ سے ایک مولوی پوچھتا ہے کما صلی تعالی ابراہیم کیوں ہے نماز میں؟ کہ کما صلی تعالی ابراہیم کیوں ہے؟ میں نے کہا تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ جس کے صدقے سے کعبہ آباد ہوا اور جس نے رب سے مانگا کہ میں اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہوں، میں ان کی جدائی کو گوارا کر رہا ہوں، میں ان کی بھوک اور پیاس کو گوارا کر رہا ہوں، اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، فقط یہی مانگتا ہوں کہ لیقیموا الصلاۃ، تیرا کعبہ ہو، تجھے سجدے ہوتے رہیں اور تجھے نمازیں ادا ہوتی رہیں. میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ تجھے سجدے ہوتے رہیں. پتہ یہ چلا کہ قیامت تک جو کعبہ کو آباد کرتے رہیں گے اور سجدے ہوتے رہیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال میں جائیں گے. اور اسی لیے رب نے لیلہ معراج حضور کو دکھایا کہ آپ بیت المعمور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، نیچے بھی کعبہ ابراہیم کا فیض ہے، اوپر مقام معمور بھی ابراہیم کا. خیر مہربانی کیوں، تو پھر کیوں نہ پڑھیں کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم تو قربان ہو کر پڑھیں گے. اور خدا کی قسم جب اس درود پہ میں آتا ہوں نا تو گردن میری جھک جاتی ہے کہ اللہ ہم اس قابل تھے کہ تیرے سامنے تیرے خلیل اور تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں، تیری کچہری میں حاضر ہیں.
تیرے روبرو بیٹھے ہوئے اور ایک دفعہ تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں، اور پھر کما صلی تعالی ابراہیم تیرے خلیل پر درود پڑھ رہے ہیں، تو کیا شان ہے اس امت کی کہ جو امت حبیب بھی ہے اور جو ملت خلیل بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، کہ پوری انسانیت سے سب سے قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں الذین اتبعوہ، جنہوں نے حضرت خلیل اللہ کی زندگی میں ان کی اتباع کی۔ وہذا النبی، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی ہے محمد الرسول اللہ، یہ نبی سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے کہ انہی کے باپ نے کعبہ بنایا تھا اور انہی کے والد اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بسایا تھا، اور یہی وہ محبوب تھا جس کے لیے ابراہیم نے یہ مانگا تھا کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس کعبہ کو پاک صاف ہو کر وضو کے ساتھ بنا دیا میرے اور میرے بیٹے نے، اور مانگ رہا ہوں وہ نبی جو سب سے زیادہ پاک ہے، بنانا میرا کام تھا، اس نبی کو بھیج دے جو کعبہ کو آباد کر کے رکھ دے۔ ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم، کہ پوری انسانیت سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے کون ہے؟ الذین اتبعوہ۔ اور یاد رکھو قیامت تک نبی کے قریب وہی ہوتے ہیں جو نبی کے متبع ہوتے ہیں، خواہ کسی زمانے میں آئیں یا کسی جگہ۔ معاذ ابن جبل کو حضور نے یمن کا والی بنا کے بھیجا، اور حضور نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، ان کو سوار کیا اور فرمایا معاذ عین ممکن ہے کہ اگلے سال تو مجھے نہ دیکھ سکے، تو ان کی ہچکچی بچ گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، یاد رکھ ان اول الناس بالمتقون حیث کانوا ومن کانوا، فرمایا یہ فکر نہ کر کہ تو یمن میں ہے، سب سے زیادہ میرے قریب میرے وہ غلام ہیں جو متقی ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گے جو بھی ہوگا میرے مدینے میں ہوگا۔ تو فرمایا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہیں جو ابراہیم کے متبع ہیں، جو رب کی وحدانیت کو مانتے ہیں، جو مشرک نہیں ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی جم ولا نصرانی جم، نہیں وہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں نہ مشرک ہیں، ولیکن کان حنیفا، ان کا دل تو یکسو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ ہے متبع جو وہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ نبی ہیں جن کے صدقے شان ابراہیمی ہے، جن کے صدقے شان اسماعیلی ہے، جن کے صدقے حضرت ہاجرہ ہے، وہ تو طفیلی ہیں، اصل تو صدقہ اس محبوب کا ہے کہ ساری کائنات جس کے طفیلی ہے، اس لیے یہ نبی ان کے قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور حضرت ابراہیم کے قیامت تک قریب وہ ہیں جو اس نبی کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کما صلیت پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک پڑھتی رہے گی امت احمد، تاکہ رب نے جو یہ فرمایا یہ فرمان سچ ہے کہ وہی قریب ہیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں، تو یہ حضور کی غلامی کی سند ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام پڑھتے رہیں گے اپنی نمازوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، چونکہ وقت کی قلت ہے، باقی مضمون آج مغرب کے بعد ایک درس ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ باقی حصہ وہاں ذکر کیا۔ عید کی نماز ان کا پروگرام ہوگا، میں عید سیال شریف میں پڑھاؤں گا، آپ کو جنجوہ صاحب پڑھائیں گے، آپ جو مناسب سمجھیں، کیونکہ آپ